اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لوگوں، آج میں آپ کے ساتھ ایک جن اور ایک حسین طوائف کا واقعہ شیئر کروں گی۔ میں آپ سے یہ بھی شیئر کروں گی کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آسمان پر پریاں جن فرشتے رہتے ہیں ان کی وہاں ایک الگ دنیا ہے، اسی طرح جن فرشتے پریاں ہماری دنیا کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ زمین پر انسانوں کی دنیا رہ رہی ہے۔ ایک طوائف جو بہت خوبصورت اور کم عمر حسین تھی، وہ اپنی زندگی سے بہت تنگ تھی۔ وہ بہت دعائیں کرتی تھی، یا اللہ میرا اس دنیا میں تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اے اللہ یا تو مجھے اس زندگی سے نجات دے دے یا مجھے موت آ جائے۔ وہ روز اسٹیج پر بیٹھ کر گانا گاتی، پھر جب گانا ختم ہوتا تو اس کی بولی لگائی جاتی۔ وہ بہت روتی کہ کاش میں بھی نارمل زندگی گزارتی، جو کوئی مجھے خریدتا ہے وہ استعمال ہی کرتا ہے، کاش میرا کوئی اپنا ہو جو میرے دکھ کو سمجھے۔ ایک دن وہ اسٹیج پر گانا گا رہی تھی کہ آج کوئی بہت خوبصورت لڑکا اس کا گانا سننے کے لیے آیا تھا۔ وہ لڑکا تمام مردوں سے آگے بیٹھا تھا۔ جب لڑکی کی نظر اس لڑکے پر پڑی تو لڑکی نے محسوس کیا کہ اس لڑکے کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اس کو میں آج پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ یہ کس طرح کا لڑکا ہے کہ یہ کیسے نظریں نیچی جھکائے بیٹھا ہے، ورنہ یہاں تو لوگ مجھ جیسی کو نظریں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں۔ 3 دن وہ لڑکا یوں ہی آتا رہا، اور تیسرے دن جب لڑکی گانا ختم کرتی ہے تو اس کی بولی لگتی ہے، اور وہ لڑکا اتنے زیادہ پیسے دے کر اس لڑکی کے کمرے تک پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوتا ہے تو لڑکی سے دیکھ کر گھبرا جاتی ہے، تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں نے تمہارے آج کی رات کے پیسے اس لیے نہیں دیے کہ تمہاری عزت لوٹوں، میں نے اس لیے پیسے دیے ہیں کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی۔ تو وہ لڑکی مسکرانے لگتی ہے اور لڑکے سے کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ تم نشے میں ہو اور مجھ جیسی سے کون شادی کرے گا۔ تو وہ لڑکا جواب میں کہتا ہے کہ تم مزاح سمجھ رہی ہو، میں اپنے ہوش و حواس میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی، اور میں جب پہلے دن تمہارے کوٹھے کے پاس سے گزرا تو مجھے تمہارے چیخیں مارنے کی آوازیں آ رہی تھی، اس لیے میں روز آتا تاکہ پتہ کر سکوں کہ اس کوٹھے کے اندر سے چیخیں مارنے کی آواز کیوں آ رہی ہوتی ہے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ تم سے یہ دھندا زبردستی کروایا جاتا ہے، اور جب تمہاری بولی لگتی ہے تو تم ان کے ساتھ نہیں جاتی، جب مرد تمہیں زبردستی گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو تم ان سے جان چھڑانے کے لیے چیخیں مارتی ہو۔ تو جب میں نے تمہاری چیخوں کی آواز سنی تو میں نے اسی دن اپنے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ تمہاری مدد ضرور کروں گا، اور اس کام کے لیے میں نے سچے دل سے اپنے اللہ اور اس کے پیارے رسول سے مدد کی دعا کی تھی، اور آج میں تم تک پہنچ گیا ہوں، اور میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں اس قید سے ضرور نجات دلاؤں گا۔ اب صرف تمہیں کچھ دن میرا انتظار کرنا ہوگا، میں کچھ دن کے لیے نہیں آؤں گا اور تم پریشان نہ ہونا۔ تو وہ لڑکی اس لڑکے کے قدموں میں گر کر رونے لگتی ہے کہ خدا کے واسطے مجھے اکیلا مت چھوڑ کر جانا، اتنے دن میں کیا کروں گی۔ تو وہ لڑکا اس لڑکی کو جواب میں کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہونا، تمہارے ساتھ اب کوئی زیادتی نہیں کر سکے گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے، اور میرا نام قاسم ہے، اپنا بھی نام بتا دو۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ میرا نام نائلہ ہے، مجھے تم ایک فرشتے کی طرح لگتے ہو، کہ یوں میری مدد کرنا، میرے دکھوں میرے جذبات کو سمجھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو قاسم کہتا ہے کیا مجھے اجازت دو، میں کچھ دنوں کے بعد آؤں گا، اور لڑکی دیتی ہے کہ قاسم ایک دم سے غائب ہو جاتا ہے۔ تو نائلہ یہ منظر دیکھ کر حیران پریشان ہو جاتی ہے کہ قاسم کیسے ایک دم سے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ پھر اگلے دن جب نائلہ کی بولی لگتی ہے تو نائلہ بہت غمزدہ ہوتی ہے اور بہت چیخیں مارتی ہے کہ قاسم مجھے بچاؤ، تو کوئی اس کی فریاد نہیں سنتا۔ جب وہ مرد نائلہ کو لے کر گاڑی میں بٹھاتے ہیں تو گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی اور وہ مرد بہت پریشان ہوتے ہیں۔ جب وہ نائلہ کی عزت کو ہاتھ ڈالتے ہیں تو ان کے ہاتھوں کو کرنٹ لگنے لگ جاتا ہے، تو وہ مرد ڈر کر نائلہ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو نائلہ صحیح سلامت پھر واپس آ جاتی ہے، تو اس کا مالک اسے گھر پر واپس آنے پر مارنے لگ جاتا ہے کہ تم ان کے ساتھ نہیں گئی اور واپس آ گئی، اور ان مردوں کو فون کر کے دوبارہ آنے کے لیے کہتا ہے۔ تو جواب میں وہ مرد کہتے ہیں کہ نائلہ ہماری ماں بہن جیسی ہے، ہم اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرنا چاہتے، اور جو ہم نے پیسے دیے تھے وہ بھی ہمیں واپس نہیں چاہیے۔ تو اس کے مالک کو سکون ہوا کہ شکر ہے پیسوں کی بچت ہو گئی، اب یہ روز کی روٹین بن گئی تھی، جو اسے ساتھ لے کر جاتا اسے ماں بہن کہہ کر واپس چھوڑ جاتا اور پیسے بھی واپس نہ مانگتا۔ تو اس کا مالک بہت حیران ہوا کہ جو اسے ساتھ لے کر جاتا ہے اسے فوراً واپس بھیج دیتا ہے اور پیسوں کی ڈیمانڈ بھی نہیں کرتا، ضرور اس میں کوئی راز ہے۔ پھر 20 دن کے بعد اچانک قاسم نائلہ کے کمرے میں آ جاتا ہے، اور نائلہ اسے دیکھ کر خوش بھی ہوئی اور پریشان بھی ہوئی۔ تو قاسم نائلہ
کو سلام کر کے کہتا ہے کہ جلدی میرے ہاتھوں پر ہاتھ رکھو، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ تو نائلہ قاسم کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتی ہے۔ قاسم و نائلہ غائب ہو جاتے ہیں اور قاسم نائلہ کو بہت دور ایک ویران سنسان جگہ پر لے کر آ جاتا ہے، جہاں ایک خوبصورت لڑکا پہلے سے موجود تھا۔ قاسم نائلہ کا ہاتھ اس لڑکے کے ہاتھ میں دے کر کہتا ہے کہ نائلہ، یہ میرا دوست ہے، میں تمہارا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر جا رہا ہوں۔ یہ غریب ضرور ہے لیکن تمہاری عزت پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ میرے پاس جو کچھ تھا وہ بھی میں اسے دے کر جا رہا ہوں، اور میں اپنے اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اب تمہاری زندگی میں کوئی غم نہ آئے۔ یہ کہہ کر قاسم جانے لگتا ہے کہ نائلہ قاسم کو آواز دیتی ہے کہ قاسم، تم کس کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دے کر جا رہے ہو؟ میرے ساتھ کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ تو قاسم رک کر جواب دیتا ہے کہ میں ایک جن زادہ ہوں۔ میں نے کہا تھا کہ میں تم سے شادی کروں گا، لیکن پھر مجھے اپنے ماں باپ سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا۔ میں دراصل ایک مسلمان جن ہوں۔ میں نے آسمان پر اس دنیا کے بارے میں سنا تھا۔ میں نے قرآن پاک حفظ کیا تو مجھے میرے والدین نے پوچھا کہ قاسم، قرآن پاک حفظ کرنے کی خوشی میں تمہیں کون سا تحفہ چاہیے؟ تو میں نے اس دنیا کو دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ تو میرے والدین نے انکار کر دیا۔ پھر میرے ضد کرنے پر میرے والدین نے مجھ سے یہ وعدہ لیا کہ تم ایک ماہ کے لیے جا سکتے ہو، اور پکا وعدہ کرو تم واپس ضرور آؤ گے، اور راستے میں اگر کوئی مصیبت میں گرفتار ملا تو اس کی مدد ضرور کرنا۔ تو جب میں پہلی دفعہ زمین پر اترا تو میں تمہارے کوٹھے کے پاس اترا تو مجھے تمہاری چیخوں کی آواز سنائی دی۔ تو میں نے آپ کی چیخیں سنتا ہوا آگے بڑھا، اس ویران جگہ پر آیا، اور پھر میری ملاقات اس نیک انسان سے ہوئی جو قرآن پاک کی تلاوت سے فارغ ہو کر دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ، مجھے نیک بیوی عطا فرما جو تیرے رسول کی سنت کو مانے۔ پھر میں نے اس کو سلام کر کے اس سے دوستی کرنے کو کہا، اور جب میری اس سے دوستی پکی ہو گئی تو میں نے سوچا کہ تمہارے کوٹھے کے پاس جاؤں، پتہ کروں کہ یہ کس کی چیخوں کی آواز تھی۔ پھر مجھے آپ کے بارے میں پتہ چلا۔ میں نے سوچا کہ تمہارے ساتھ شادی کر لوں، لیکن پھر مجھے والدین کا وعدہ یاد آیا کہ میں نے واپس جانا ہے، تو میں نے اس لڑکے کو آپ کے بارے میں بتانے آ گیا، تو یہ بھی آپ کی مدد کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ نائلہ، یہ بہت رحم دل اور نیک ہے، اس کی قدر کرنا۔ پھر قاسم دونوں کو خدا حافظ کہتا ہوا آسمان کی طرف اڑنے لگ جاتا ہے، اور پھر نائلہ اور وہ لڑکا ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ پاک کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ ان دونوں کو ملانے کا ایک جن ذریعہ بنا، اور قاسم کے دل بہت خوش تھا کہ اس نے دنیا میں آ کر نیکی کا کام کیا۔ تو اے لوگو، جس طرح قاسم نے ایک جن ہوتے ہوئے ایک انسان کے دکھ کو سمجھا اور اس کی مدد کی، آپ بھی ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ حافظ۔